الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا سيد العالمين. حمد و صلاة و بعد حضرات کرام قدر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ساری سب کی حاضری قبول فرمائے. ساڈا سب کا حاضر ہونا جمع ہونا بغرض دعا استغفار اصال ثواب ہے. محترم بھائی عاشق رسول محمد عارف پر اللہ کی رحمت فرمائے. انہوں نے اصال ثواب واسطے مسجد حاضر ہیں. دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے وقت مقررہ کے چلے جانا ہے. ازلی ابدی دائمی باقی اللہ پاک کی ذات اقدس، باقی سب دنیا کائنات فانی ہے. لیکن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے حضرت انسان کیونکہ اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے. اگرچہ کائنات کا ہر ذرہ وہی توحید وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، ہر چیز وہی قدرت کے مظاہر شامل ہے. لیکن حضرت انسان جو ہے اس کو اللہ پاک نے ایسا شاہکار بنایا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اپنی بعض صفات کا مظہر بنایا. اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے انہ السمیع البصیر. سمیع و بصیر ہونا اللہ پاک کی صفت ہے. اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ اساں انسان کو سمیع و بصیر بنایا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حشر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی حج بنایا، حیات عطا فرما کے اس کو حج بنایا. اللہ پاک کی صفت ہے مدبر، یدبر الامر، ہر امر کی تدبیر فرمانے والا. اس صفت اللہ پاک نے حضرت انسان کو بھی عطا فرمایا. انسان کو تدبیر عطا فرما کے اس کو بھی مدبر بنا. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے اس بنی آدم کو عزت والا بنایا، عزت والا بنایا. اللہ خود فرمایا کہ اسی انسان عزت والا بنایا. جدو اللہ فرماتا ہے خالق مالک الہ معبود، رب کے فرماتا ہے اسی کو عزت والا بنایا.
تو پھر سانوں بھی ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، سانوں بھی ایک دوسرے کے احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سارے بڑیاں کی تعظیم نہ کرے، سارے چھوٹیاں کی شفقت نہ کرے، سارے نال اللہ تعالیٰ نہیں کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا فرمایا اور نال فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک عزت والا بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اسی انسان کو خوبصورت بھی بنایا ہے، سبحان اللہ، نہیں خوبصورت نہیں بنایا، سب کو سونی صورت بنایا۔ سبحان اللہ۔ آسن ایک افعال تفضیل کا سیغہ ہے، یہ زیادتی کا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی انسان سب کو بہترین صورت اندر تخلیق فرمایا۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے، انہوں عزت والا بنایا، انہوں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اسی بڑا سونا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی انسان کو بڑا سونا بنایا۔ اللہ پاک اتنی تعریفیں فرما رہے ہیں اپنے بندے مخلوق، حالانکہ انہوں نے حاجت نہیں، ضرورت نہیں تو کسی کی تعریف کرے۔ شاگرد استاد کی تعریف کرے کیونکہ استاد کا شاگرد محتاج، مرید پیر کی تعریف کرے محتاج والا فیض رہتا، جونیئر سینئر کی کرے محتاج ہوتا، بیٹا باپ کی کرے محتاج ہوتا۔ لیکن اللہ کو نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کی لوڑ ہے، وہ ہر ضرورت کو پاک ہے۔ جنہوں لوڑ ہوئے ضرورت ہوئے وہ تے رب ہی نہیں ہو سکتا، رب کی ہوئے جڑا سارے جہانوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، جڑا سارے جہانوں کو پالن ہو۔ انہوں ضرورت نہیں، حاجت نہیں، کسی کا غرض نہیں، کم نہیں، لیکن بے نیاز ہو کے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ جب وہ مالک ہو کے فرماتا ہے میں سونے بنائے گے تعریف کر رہے ہیں، تو پھر سانوں بھی چاہیے نا کہ اسی بھی اللہ کے بندیاں کی تعریف کریں، اللہ کے بندیاں کا ذکر خیر کریں۔ جب رب بے نیاز ہو کے فرماتا ہے کیسی تعریف ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی انسان سونی صورت سے پیدا کیا اور سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہ وسلم کو سب کو زیادہ خوبصورت بنایا۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی اندر حدیث بیان کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن تواڈے نبی کو اللہ نے سب کو زیادہ خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک انسان کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں، اور کتنے حضرت انسان واسطے اللہ فرما رہے ہیں خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین وچ اسی سارا کچھ اے انسان کو تواڈے لیے پیدا کیا۔ یہ حضرت انسان کو خطاب ہو رہا ہے، کتنا بڑا اہتمام انسان نے کیا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر، اسی سورج تے چاند تواڈے تابع کر دیں، تواڈے کو سخر کر دیں، تواڈی خدمت اندر لگا دیں۔
تھوڑے واسطے زمین کا بچھونا بچھا دیا. اتنے اہتمام حضرت انسان واسطے کیے جا رہے ہیں کہ چاند سورج ستارے زمین ہر چیز اللہ فرماتا ہے اسی انسان تیرے لیے پیدا کی ہے تے تینوں عزت والا بنایا ہے تے نال تینوں سونا بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا اہتمام انسان کے بارے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس واسطے کہ حضرت انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. وہ صفات کا مظہر ہے. وہ صفات کا ظہور حضرت انسان دے وچ ہوتا ہے. اور جدو کوئی وہ صفات کے نال متصف ہو جائے اور وہ صفات کا ظہور ہو جائے، مثلا اللہ تبارک و تعالی جواد ہے، کریم ہے. جواد کا معنی بے منگیا دین والا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو دی ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص یہی عادت اپنا لے کہ وہ بھی جواد بن جائے، سبحان اللہ. صاحب وجود بن جائے اور اس صفت کے اوپر وہ مستقل اور پکا ہو جائے تو اللہ پاک کی صفت لیکن ظاہر حضرت انسان ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سب کو بڑا جواد اللہ ہے. اور آقا نے فرمایا اللہ کے بعد سب کو بڑا جواد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد سب کو بڑا جواد وہ شخص ہے جن نے دین کا علم سیکھا کہ آگے لوگوں نے سیکھا. وہ میرے بعد سب کو بڑا جواب. حضرت انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا مظہر ہے، وہ دی قدرت کا شاہکار ہے. اس واسطے حضرت انسان کو اللہ نے فنا واسطے پیدا نہیں کیا کہ مٹ جائے مر جائے ختم ہو جائے، اس لیے پیدا نہیں کیا. اگر اس لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر جنت کے لیے واسطے نہ بنے گا. گناہ کارا لئی بدکارا لئی نافرمانا لئی جہنم نہ بنے گا. کافرہ مشرکہ لئی نافرمانا لئی جہنم بنا دی تے منن والے واسطے جنت بنا دی. تے دونوں کے بارے فرمایا ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہے. سبحان اللہ. پتہ چلیا انسان فنا واسطے نہیں بنے، ان اللہ پاک نے بقا واسطے بنایا. سبحان اللہ. انہوں باقی رکھا واسطے بنایا. ایک درمیانی زندگی دنیا آن تو بعد والدہ دے بولش آن تو بعد قبر تک دی زندگی، ایک دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی. اس کو اکیلے نہیں زندگی ان کہتے ہیں عالم برزخ. عام تصور نکل جائے بس روح نکل گئی، بندہ مردہ ہو گیا، چند دنوں کے بعد وہ ہڈیاں اڑ جاتی وہ بالکل ختم ہو جائے. لیکن یہ نظریہ درست نہیں. میں تمہارے سامنے مختصر وقت صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بات پیش کرنا اگے نتیجہ تسی خود اخذ کر جائے. یہ حدیث بات بخاری میں چکی ہے، مسلم میں چکی ہے، حدیث کیا بہت سارے کتابیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی میت نو لے کے چلتے ہو نا، کندھے تے چک لیا، غسل نو دے لیا، کفن پہنا لیا، کندھے تے اٹھا کے جدو تسی اس نو قبرستان لے چلتے ہو، نبی پاک کا فرمان ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کان صالحا
اگر میت لے گے اللہ رسول اللہ فرما بردار نیک بندہ سے فقالت قدمونی 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 میت بول کے کہیں گے جلدی نہ چلو ہولی نہ چلو تیز چلو جلدی جلدی نہ چلو حضور اسلام نے فرمایا اونی اس آواز کو انسان کے جن تو بغیر باقی ہر شے کی آواز سنے انسان اور جن وہ دی آواز کے نہیں سنتے باقی ہر شے کی آواز سنتی ان دیکھو روح قبض ہوتی غسل دیتا جائے کفن پہنا دیتا انہوں نے جنازے بھی دیا رہی لیکن حضور فرما دے میت بول کے کہتا ہے قدر مونی میں جلدی نہ چلو اچھا ان علم میں نا کہ میں کندھے آ کے چکیا ہوا ہے کہ میرے ساتھی میں لے جا رہے ہیں پھر انہوں یہ بھی علم ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چلنے کا ہے میری منشا کے مطابق نہیں چلتے وہ کہتا ہے قدر مونی جلدی لے چلو جلدی لے چلو انہوں یہ بھی پتا ہے کہ یہ من قبرستان لے چلے روح قبض ہو چکی لیکن شعور باقی ادراک باقی علم باقی وہ جان لیا ہے ہر چیز کہ میں فوت ہو چکا میرے قبرستان لے کے جا رہے ہیں میرے قبر جگہ کے دفن کر رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ میرے ساتھی جدو ایک عام مومن کی موت کو بعد زندگی کا اے عالم ہے تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے شیخ الاسلام بابا فرید الدین کی زندگی کیسی سبحان اللہ داتا علی حجویری کی زندگی کیسی ہے شاہ رکن عالم کی زندگی کیسی ہے غوث بہاول زکریا ملتانی کی زندگی کیسی ہے غوث الثقلین غوث العالم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی ہوئی اور پھر نبیوں کے رسولہ کی زندگی کیسی اور پھر نبیوں کے رسولہ کے امام کی زندگی کیسی ہے یہ شان ہے خدمت گانوں کا سرکار کا عالم کیا ہو اچھا اس حدیث کو یہ بھی معلوم ہے بھئی بندے کو جیڑا علم ہوئے نا مرن تو بعد وہ ختم نہیں ہوتا وہ علم باقی رہتا ہے جدو آپ مومن کا علم ختم نہیں ہوتا تو پھر اولیاء کے نبیاں کے رسولہ کے علم ختم ہو جاتا ہے سو کہتا کال بول کے کہتا کرتے لوگی جلدی چلو جلدی چلو چاہتے بڑی محبت والا جملہ عرض کر اچھا وہ پتا ہے میرا مثال ہو چکے ہیں قبر ویسے بھی جگہ ہے یہ کہتا جلدی لے چلو یہ جلدی کس کرتی ہے یہ کاٹی جلدی حالانکہ کافر کے بارے ہوتا ہے نافرمان کے بارے ہوتا ہے ایسے حدیث ہے وہ کہتا ہے یا بھائی آئے میری خطابی من کی پھیرے چلو کافر مشرک وہاں میرا کرتا ہے مومن کہتا ہے جلدی چلو یہ جلدی ہے کا نہیں ایک جو جلدی کا تقاضا کر دے اس واسطے انہوں پتہ ہے کہ قبر اندر حضور کا دیدار ہوتا ہے قبر میں سرکار دیدار عطا فرمائے قبر میں سرکار
میں گروں گا قبر میں سرکار آئیں گے تو میں قدموں میں گروں گا فرشتے گر مجھے اٹھائیں گے تو ان سے یوں کہوں گا اے فرشتوں اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر گیا اے جملہ میرے ساتھ مل کے پڑھ مر گیا پہنچا مر گیا پہنچا ہوں مر گیا پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے مر گیا پہنچا ہوں مر گیا پہنچا ہوں اس دل اس دلربا کے واسطے مر گیا پہنچا ہوں اس واسطے کہتا ہے کالک قدمونی جلدی نہ چلو آہستہ آہستہ نہ چلو جلدی قدم اٹھاؤ تیز چلو انہوں بتائے گا کہ مومن ہے کہ نبی پاک کا غلام ہے حضور کا عاشق ہے انہوں بتائے گا اج مینوں قبر اندر سرکار دا دیدار ہوئے سبحان اللہ مر گیا ہوں اس دلربا کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جدو تسی قبر اندر مومن نو دفن کر کے لوٹ دے ہو یہ بخاری شریف دی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن نو جدو دفن کر کے واپس لوٹ دے ہو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیسمع قرآن عالم فرمایا جدو پلٹ دے ہو واپس لوٹ دے ہو قبر والا تواڈے پیراں دا کھڑکا بھی قبر اندر سن لیندا ہے اللہ سبحان روح قبر ہو چکی ہے قبر بن چکی دفن کر دیتا صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر والا تواڈے پیراں دا کھڑکا سندا ہے اور جدو حضور فرماتے ہیں کہ یہ سندا ہے اسی کیویں آکھیے نہیں سندا حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے چلو کہیں دے اعتراض کر لیں گے لیکن حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے اردو کی بڑی حدیثی پڑھی ہے کہ حضور نے آدھے کلام تے ایک تاکید واسطے کنا دوسرا مضارع کو نے لام تاکید کا داخل کیتا دو تاکیدہ کا فرمایا بے شک وہ ضرور سنتا ہے حضور فرماتے ہیں بے شک ضرور سنتا ہے تھوڑے پیروں کا کھڑکا اسی کیویں آکھیے نہیں سنتا جدو حضور فرماتے ہیں سنتا ہے اسی کیویں آکھیے نہیں سنتا اچھا ویسے حیات کوئی نہیں تو سنتا نہیں اگر روح کا تعلق جسم نال کوئی نہیں یہ سنتا کیویں یہ سننا اس بات میں دلیل ہے
کہ اللہ نے ایک قسم کی زندگی ضرور عطا فرمائی جب عام مومن سنتا ہے قبر تو یار بابا فرید الدین کے بارے لوگ کہو جی گلا کرتے پیڑیاں صدیاں ہو گیا انہوں نے کی پتا کون آیا کہ کون نہیں آیا میں کہا جب عام مومن سنتا ہے تو شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر کے دادا جی جویری اللہ کے باقی اولیاء انہاں دا تے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا انہاں دی تے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کی گزری بے شک سبحان اللہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں نے ایک اذان پڑھ کے 90 لاکھ کافر کو مسلمان کر دیا بے شک سبحان اللہ لوگ اعتراض کرتے تو اتنی آبادی نہیں تھی میں کہ اس ویلے رجسٹر بنایا ہوا ہے اتنی آبادی نہیں تھی اس وقت کی تینوں کن رپورٹ دیتی ہوئی اتنی آبادی نہیں تھی اپنے خیالات میں صرف اولیاء کی شان کران واسطے لوگ کے تھوڑی گلا حضور نے فرمایا اللہ یسمع قرآن علیہ آخری بات میت قبر اندر تواڈے پیراں دا کھڑکا سن دے اچھا بڑی صاحب علم بندے جی ان پیراں دا کھڑکا سن سکتا ہے سلام نہیں سن سکتا جیڑا پیراں دا کھڑکا سن سکتا ہے وہ سلام نہیں سن سکتا تسی ماشاءاللہ ذمہ ہو جانور رکھے ہوئے کبھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ کبھی اٹھ کے آگیا ہوئے بھینس جی سلام کبھی آٹھا کسے زندہ ہے سن دی ہے اندے باوجود کبھی انہوں سلام نہیں کسے آکے کیوں نہ وہ سمجھ دیئے نہ جواب دے سکتے کبھی کسی نے آکیا ہوئے ستون جی سلام کیوں میں بھی سنتا نہیں سمجھتا نہیں جواب نہیں دے سکتا ایک بندہ نماز پڑھ گیا السلام علیکم آنکھو گے نہیں آتا کیوں زندہ سنتا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ایسے میں جواب نہیں دے گا کیونکہ نماز پڑھ رہے ایک بندہ سو رہا ہے تو انہوں پتا ہے کہ اگر نیند غالب ہے بالکل بے خبر ہے انہوں سلام آنکھو گے نہیں آتا کیوں ہے کہ زندہ لیکن اسلام کا جواب صلاحیت رکھتا ہے لیکن دینے گا نہیں نیند غلبے کی وجہ پتہ چلیا کہ سلام آکھیا کہتا ہے جڑا زندہ ہوئے سندا ہوئے جاندا ہوئے سمجھدا ہوئے نال جواب بھی دیتا ہو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قبرستان جاؤ آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور اگر انہاں کی زندگی نہ ہوندی وہ سن نہ سکتے ہوندے جواب دینے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوندے نبی پاک علیہ السلام انہاں کبھی نہ فرماتے انہاں السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ کے انہاں کو سلام حضور نے فرمایا وہ تواڈے پیراں دا کھڑکا سنتا صحیح بخاری اندر جڑی حدیث ہے وہ ایکو سوال ہے ترمذی سنن ابی داؤد باقی کتاباں میں 3 سوال ہیں جڑی حضرت امام بخاری نے حدیث لکھی صحیح بخاری وہ ایکو سوال ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں باق منتا تقولو یہ کہ حاضر رجل احسان والی شخصیت کے بارے میں اچھا ہم سوچو قبر بن گئی فرشتے آ گیا کہ کوئی حساب لے جو سن نہیں سکتا کہ فرشتے گلا کی دینا کر دینا کنوں کہتے پہلے ماں کنتا تو قولو فی کے حاضر رجل اچھا مومنے انہوں نے فرشتیاں کی گل سنی سن کے سمجھی میرے کو کی مشکل ہے سنی سن کے سمجھی سوچی میرے سوال کا جواب کیے پھر انہیں جواب دیتا ایک محمد رسول اللہ نے سبحان اللہ ایک محمد رسول اللہ نے اچھا ہن اگر وہ دے کول دنیا والا علم جڑا انہیں پڑھیا سی
اگر وہ موجود نہیں تو یہ جواب دیتا ہے محمد رسول اللہ. پتہ چلیا وہ سارا علم بھی یہ موجود ہے, ادراک شعور سب موجود ہے. اچھا اگر زندگی نہیں تو یہ گلا کنارہ کرنا ہے, سننا بھی پیا نال بولنا بھی پیا گلا بھی کر رہے ہیں. معلوم ہو گیا اللہ پاک نے ایک طرح کی زندگی عطا فرمائی ہے جہدے نال یہ ادراک بھی رکھتا ہے, علم بھی رکھتا ہے, شعور بھی رکھتا ہے, بول بھی سکتا ہے کہ سلام کا جواب بھی دے سکتا. اچھا صحیح بخاری کے اندر حدیث ایوری حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن 3 بار جواب دیتا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اچھا انہوں نے پوچھا کہ یہ محبوب کون نے, نے کہا محمد رسول اللہ. سوال جواب مکمل ہو گئے. دوسری باری انہوں نے پوچھا ہی نہ تیسری باری پوچھے, ہوں آپ آگے آتا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. قبر بار بار حضور کا نام کو پکارتا. میرا ایمان یہ کہتا ہے اس واسطے یہ سننی ہے یہ ذکر رسول کی عادت پئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور کے ذکر کی عادت ہے. دنیا کے لیے خوش ہوتا ہے, دنیا کے لیے کہتا سی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. آخری شعر مل کے پڑھ لو میرے. میں سو جاؤں یا